السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خدا کے لیے مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں، اس نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کامران انتہائی غصے سے جویریہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کامران کی ماں نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے غلط بات ڈال دی تھی۔ اس کی ماں کامران کو شروع سے ہی یہ بتاتی آ رہی تھی کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے، اور اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے ہی اس نے جویریہ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم سب عورتیں ہوتی ہی جھوٹی ہو، اس نے نفرت سے اپنی بیوی کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کی ماں بھی جھوٹی ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات کہہ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کامران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے جویریہ کو بالوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماں کا نام لینے کی؟ میں غلط نہیں کہہ رہی، بلکہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس میں نہ جانے آج اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس نے جویریہ کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ جب یہ سب کچھ ناصرہ بیگم نے دیکھا تو ان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے بیٹے کی ذہنی حالت انہوں نے ہی خراب کی تھی، انہوں نے ہی اس لڑکے کے ذہن میں اور عورتوں کے لیے نفرت ڈال دی تھی۔ جب ان کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا تب انہیں بہت خوشی ملتی تھی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے جویریہ کو کمرے میں لے جا رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کے ذہن میں صرف اور صرف واجد کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ واجد میں سے کہتا تھا کہ میں آپ کو بد دعا تو نہیں دوں گا اور نہ ہی میں آپ کے لیے کبھی برا سوچوں گا، لیکن ایک بات جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ میرے بغیر کبھی بھی کوئی انسان آپ کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ میں آپ کو جتنا سمجھتا ہوں اتنا کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، اور جس لڑکے سے آپ کے ماں باپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس لڑکے کے پاس پیسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اس نے بہت ہی غرور سے کہا تھا کہ آج کل کے دور میں زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کے سہارے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج جب اس پر یہ سب کچھ بیت رہا تھا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ پیسے سے کپڑے خرید کر یا اپنی مرضی کی چیزیں خرید کر انسان تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس انسان کو محبت یا عزت نہیں ملتی وہ ساری زندگی ہی روتا رہتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے۔ آج وہ بھی پچھتا رہی تھی۔ وہ اس وحشی انسان کی منتیں کرنے لگی اور اس سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، مگر وہ انسان اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس گھر سے آنے والی چیخیں سن کر اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، اور عورتیں اپنے گھروں کی دیواروں سے منظر دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ وہ سب لوگ گاؤں والوں کے لیے ایک تماشا بن کر رہ گئے تھے۔ جویریہ کے علاوہ کسی کو بھی اس چیز کی فکر نہیں تھی۔ جویریہ کو وہ سب سے زیادہ دکھ اس دن ہوا تھا جب اس کی دوست اس سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ اس کی دوست کے سامنے اس کے شوہر نے اسے بہت بری طرح سے پیٹا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ اس قدر شرمندگی کا احساس اسے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آج میں تمہیں اتنا بری طرح سے پیٹوں گا کہ تمہاری دوبارہ ہمت نہیں ہوگی میری ماں کو کچھ کہنے کی۔ جویریہ تڑپنے لگی اور اس سے کہنے لگی، میں نے آپ کی ماں کو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف ایک چھوٹی سی بات کی تھی۔ کم از کم میرے پاس اتنا تو حق ہے کہ میں آواز اٹھا سکوں۔ تمہیں میں نے اس طرح کا کوئی بھی حق نہیں دیا۔ تمہاری اوقات میں نے تمہیں پہلے ہی دن بہت اچھے طریقے سے بتا دی تھی، لیکن لگتا ہے تم بہت جلدی باتیں بھول جاتی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں دوبارہ سے تمہاری اوقات بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر دوبارہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر ان چیخوں کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ باہر سے اس کی ماں بھی چلا چلا کر کہہ رہی تھی
کہ آج اس لڑکی کو اچھے طریقے سے سبق سکھا۔ جب وہ اسے مار مار کر تھک گیا تو وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور سانس لینے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جویریہ کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ جویریہ کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس ظالم انسان کے دل میں گھر نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس ظالم انسان کا دل پہلے سے ہی اپنی ماں کے قابو میں تھا۔ صبح و شام اس کے کانوں میں اپنی ماں کی باتیں پڑتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا تھا۔ جویریہ کو وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جس دن اس کی جان سے پیارے بھائی نے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑا تھا۔ جویریہ شروع سے ہی سب گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ اس میں اس کے ماں باپ کی جان بستی تھی۔ اس کی ماں اس سے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، اسے شہزادیوں کی طرح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جویریہ کی بدقسمتی اس کی زندگی میں ایک ایسی عورت بھابھی بن کر آ گئی جو اس سے بہت جلتی تھی۔ جب وہ دیکھتی کہ سب لوگ جویریہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس گھر میں جویریہ کی عزت اس سے زیادہ ہے تو سمن کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں صرف اور صرف ایک ہی نام رہے اور وہ سمن کا ہو۔ اسی سلسلے میں ہی وہ جویریہ کو گھر سے باہر نکالنے کی منصوبے بنا رہی تھی۔ 2-3 بار اس نے جویریہ پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن جویریہ کی قسمت اچھی تھی، وہ بچ گئی، اور دوسری بار اس کے بھائی نے اس پر یقین کر لیا۔ ایک بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جویریہ کی عزت پروار نہیں کر سکتی، کیونکہ سب لوگ ہی جویریہ کو ایک مضبوط کردار کا سمجھتے تھے۔ اس کا بھائی کہتا تھا کہ جویریہ مر سکتی ہے لیکن کبھی بھی اپنے بھائی کا سر نیچا نہیں ہونے دے سکتی۔ اسے اپنی بہن پر فخر تھا۔ اس بات کا اظہار جب وہ اپنی بیوی کے سامنے کرتا تھا تو سمن کا دل چاہتا تھا کہ وہ جویریہ کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے، یا پھر وہ جویریہ کی زندگی کو اتنا جیرن بنا دے کہ خوشیاں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جائیں۔ واجد بچپن سے ہی جویریہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تب وہ صرف 1 سال کا تھا، جبکہ جویریہ 5 سال کی تھی۔ جویریہ اسے اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ واجد کے نخرے اٹھاتی تھی۔ واجد تھوڑا سا بڑا ہوا تو کچھ دوستوں سے اسے پتہ چلا کہ وہ جویریہ کا سگا بھائی نہیں ہے۔ اسی وقت ہی اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ جب وہ جویریہ سے کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر آپ سے شادی کروں گا تو جویریہ ہنس دیتی تھی اور اس کا مذاق بناتے ہوئے کہتی تھی، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، بھائی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایک دن واجد نے اسے کہا، آپ میری بہن نہیں ہیں اور مجھے اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ جویریہ حیران رہ گئی۔ جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں بھی حیران ہوئی۔ وہ واجد کے پاس بھاگتی ہوئی گئی۔ واجد بیٹھا آنسو بہا رہا تھا اور یکدم ہی ان کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، آپ میری ماں نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے پیار کرتے رہیے گا اور مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیے گا، میرا آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت واجد کی عمر صرف اور صرف 10 سال تھی، مگر چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اچھا خاصا سمجھدار ہو گیا تھا۔ جویریہ کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گی۔ لیکن جب جویریہ کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور اس کی بھابھی اس گھر میں چلی آئی تو اس دن کے بعد واجد کی زندگی بھی اجیرن بن گئی۔ جب جویریہ کے بھائی کو پتہ چلا کہ اس کا یہ دیور اس کے شوہر کا سگا بھائی نہیں ہے تو اس نے وویلا مچانا شروع کر دیا تھا کہ آپ کیسے کسی غیر مرد کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ بات آہستہ آواز میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے سامنے کرتی تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کو یہ باتیں سناتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اب وہاب بھی یہ سب کچھ سن کر تھک چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی اماں سے اس بارے میں بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور 2 ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا کہ واجد یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گا، اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ تم اور تمہاری بیوی ہیں۔
اگر تم لوگوں کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے اور سب لوگوں سے اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ گھر چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں ہم لوگوں کی زندگیوں کو بھی مشکل بنایا ہوا ہے؟ وہاب گڑبڑا گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، اماں میرا مقصد آپ کو ناراض کرنا ہرگز نہیں تھا، میں تو بس آپ سے اپنے دل کا حال کہہ رہا تھا۔ نیلم بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑی اور اسے کہا، یہ دیکھو میرے ہاتھوں کا واسطہ ہے، خبردار جو آج کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بات کی، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی اور میں یہ بات بالکل بھول جاؤں گی کہ تم میرے سگے بیٹے ہو۔ اپنے باپ کے بارے میں تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، تمہارا باپ بھی تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دے گا، اور اس معاملے میں بھی تم پر کسی طرح کا کوئی رحم نہیں کروں گی۔ وہاب کو اچھی طرح سے پتہ لگ گیا تھا کہ اس طرح سے دال نہیں گلے گی۔ دوسری طرف اس کی بیوی اس کے کانوں میں اب یہ بات بھی ڈال رہی تھی کہ اگر تمہاری ماں اس کو اپنا سگا بیٹا مانتی ہے تو پھر تو اس وراثت میں اس کو حصہ بھی مقرر کر دے گی۔ اس بار وہاب پریشان ہو گیا۔ جویریہ کی بھابھی بہت ہی تیز عورت تھی، اس نے واجد کو بھی اب اپنے قابو میں کرنے کی کوششیں جاری کر دی تھی۔ وہ واجد سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ یوں برتاؤ کرتی تھی جیسے واجد کے ساتھ اس عورت سے زیادہ مخلص عورت کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ واجد بیچارہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ جب اس نے اپنی بھابھی کو یہ بتایا کہ وہ جویریہ سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ اسے کوئی ایسی بات ملے جس کی وجہ سے اس گھر میں فساد برپا ہو۔ سب سے پہلے اس نے اپنے شوہر کو جا کر بتایا کہ تمہارا منہ بولا بھائی تو تمہاری بہن سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں کہ وہ انسان حد سے زیادہ چالاک بن رہا ہے۔ دیکھو تو پہلے وہ صرف اور صرف تم لوگوں کے حصے کی دولت نگلنے کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اب جب تمہاری بہن کی شادی اس سے ہو جائے گی پھر تو وہ تمہاری بہن کی دولت بھی ہڑپ لے گا، تمہارے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دوسری طرف اس نے واجد کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جویریہ سے جا کر اظہار خیال کر دے۔ جب واجد نے جویریہ کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کیا تو بے ساختہ جویریہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ جویریہ چند لمحے تو سکتے کی حالت میں اسے دیکھتی رہی اور پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ کیا تم میرے چھوٹے بھائی ہو؟ واجد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میں آپ کا چھوٹا بھائی نہیں ہوں، میں آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا، میں آپ کے لیے ایک نامحرم ہوں اور نامحرم سے شادی کرنا جائز ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ جویریہ نے دوبارہ سے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور اسے کہنے لگی، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ کبھی بھی اپنی شکل لے کر میرے سامنے نہیں آنا۔ واجد اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن جویریہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب وہ بیچارہ باہر نکلا تو پہلے ہی وہاں پر وہاب کھڑا تھا جو اسے خون باز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے واجد کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، سالے تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن پر گندی نظر رکھنے کی؟ ہم نے تجھے اس گھر میں جگہ دی، تیری اس وقت مدد کی جب تو بالکل بے بس تھا اور تو نے ہماری مددگار کا یہ صلہ دیا۔ وہاں پر نیلم بیگم بھی آ گئی اور اپنے بچوں کو لڑتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ ایک نظر انہوں نے اپنی بہو کو دیکھا جو چہرے پر شاطر مسکراہٹ سجائے سب کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ساری کہانی ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب انہوں نے وہاب سے لڑنے کی وجہ پوچھی تو وہاب نے اپنے چھوٹے بھائی کی کارستانی سب کے سامنے رکھ دی۔ نیلم بیگم کا منہ بھی حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واجد ان کی بیٹی سے کم از کم 4 سال چھوٹا تھا اور وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں ایسا خیال آ گیا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ واجد اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، ماں ایسی بات نہیں ہے، میں ان کی عزت نہیں کرتا، میں جویریہ جی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، مگر میں ان سے بہت محبت بھی کرتا ہوں۔
جب مجھے پتہ چلا تھا کہ جویریہ میری سگی بہن نہیں ہے، تبھی میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں بڑا ہو کر جویریہ جی سے ہی شادی کروں گا۔ میں اکثر ہی انہیں یہ بات بتاتا رہتا تھا تاکہ یہ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیں۔ جویریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ ہی تمہاری بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گندی ذہنیت کے مالک ہو سکتے ہو۔ واجد بے بسی سے سب لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی گندی سوچ نہیں رکھی اور نہ ہی کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا۔ میں تو صرف اور صرف آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک پاک رشتے میں آپ کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار وہاب اٹھا اور واجد کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں عزت دی جائے۔ نیلم بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ واجد کو اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ واجد عزت نفس کی بہت فکر کرتا ہے۔ وہ ایک انا پرست انسان ہے۔ ایک بار وہ یہاں سے چلا گیا تو دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب سے بڑی چیز جو اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ اگر یہ اس گھر پر رک جاتا ہے تو سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ واجد خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا اور اپنی ماں کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے ایک نظر گیٹ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اب میں دوبارہ کبھی بھی اس دہلیز پر نہیں آؤں گا۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم اٹھاتا، اپنے پیچھے اسے جویریہ کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز سن کر واجد تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف پلٹا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی محبوبہ اس سے محبت کا اظہار کرے گی اور اس سے کہے گی کہ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس کی معافی مانگتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جویریہ 2 قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اس نے دوبارہ سے تھپڑ واجد کے چہرے پر مارا اور اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے کہا، دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر اس گھر میں نہیں آنا۔ تمہاری اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ واجد نے چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجا کر اپنی محبوبہ کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں بولا، کوئی انسان اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جویریہ نظریں چرانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ میں نے کسی قسم کی بے رحمی نہیں دکھائی۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اپنے دل سے پوچھ کر ہی کہا ہے۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی مانتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی یہ بات تمہارے دل میں آئی تو اس میں قصور صرف اور صرف تمہارا ہے۔ جی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سارا قصور میرا ہے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور وہاں سے جانے لگا۔ لیکن پھر دوبارہ سے رک گیا اور جویریہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، بلکہ محبت نہیں، میں نے آپ سے عشق کیا ہے، اور شاید آپ سے کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی محبت نہ کر سکے۔ تم مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ جویریہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میں آپ کو بد دعا نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں آپ کا برا سوچ سکتا ہوں۔ میں تو صرف اور صرف آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے پرانے رویے کی معافیاں مانگتا رہا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نیلم بیگم جب باہر آئیں تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ جو بھی تھا، انہیں جویریہ سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں تھا۔ جویریہ کے لیے وہ کسی کو بھی قربان کر سکتی تھی۔ واجد تو پھر ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ واجد وہاں سے اپنے ابا کے دوسرے دوست کے گھر چلا گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر نور تڑپ اٹھے۔ وہ کتنے دنوں سے واجد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ مصروف ہو گیا ہے۔ وہ بے چینی سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا؟ واجد نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگا،
تم مجھے کیوں یاد کرنے لگی آخر؟ میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ نور کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ فی الحال تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت جلد ایک تعلق بن جائے گا، اس نے بہت ہی عجیب لہجے میں کہا تھا۔ یہ لہجہ وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس تکلیف سے وہ ابھی گزر رہا ہے اس تکلیف سے یہ چھوٹی سی لڑکی بھی گزرے۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہارے دل میں کوئی فتور بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سینے پر موجود دل کی طرف اشارہ کیا، پھر دوبارہ سے اس کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو اس فتور کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ دو ٹوک انداز میں بات کر کے وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے اس کی بازو پکڑ لی۔ وہ اپنی ہمت پر خود حیران ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت انسان کو دلیر بنا دیتی ہے۔ وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اپنے محبوب کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور ابھی نور کا بھی یہی دل کر رہا تھا کہ وہ بس کسی طرح سے واجد کو حاصل کر لے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے اور خود کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس انسان کے حوالے کر دے۔ واجد نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ان کے گھر میں رہنے لگا، لیکن وہ کوشش کرتا تھا کہ نور سے اس کا سامنا کم ہی ہو۔ نور کے والد نے اسے اپنے بزنس میں شامل کر لی۔ دراصل واجد کے والد کے بھی کچھ شیئرز تھے جو نور کے والد نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اور اب اس کے آنے کے بعد وہ سارے شیئرز اس کے حوالے کر دیے تھے۔ دوسری طرف جویریہ کی بھابھی کو موقع مل گیا تھا۔ واجد کے جانے کے بعد اس کا شوہر بھی ملک سے باہر نکل گیا۔ اب اس گھر میں صرف اور صرف چند لوگ ہی باقی بچے تھے۔ جویریہ کا سب سے چھوٹے بھائی کو جو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ اپنی مستی میں ہی گم تھا، گھر کے معاملات میں کبھی توجہ دیتا تھا۔ اس نے جویریہ کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا۔ سبھی اس رشتے کے لیے خوش تھے کیونکہ لڑکا اچھا خاصا امیر تھا۔ بلا شبہ وہ گاؤں میں رہتا تھا، لیکن وہاں پر اس کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ جویریہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی شادی ایک جاگیردار سے ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس حویلی میں صرف اور صرف دو ہی لوگ رہتے تھے، ایک جاگیردار اور دوسری اس کی ماں۔ تب سب لوگ ہی جویریہ کو مبارکباد پیش کر رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تمہارے جیسے نصیب تو سب لڑکیوں کے ہونے چاہیے۔ جویریہ بھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ واجد کو وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اب اسے صرف اور صرف اپنے شوہر کامران کی ہی یاد ستاتی رہتی تھی۔ اس نے اسے صرف اور صرف تصویروں میں دیکھا تھا، اور تصویروں میں دیکھ کر ہی وہ اس پر فدا ہو گئی تھی اور سوچتی تھی کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ شادی کی رات جب وہ اس انسان سے ملی تو اس کی ساری خوش فہمیاں بھی دور ہو گئیں۔ وہ انسان اس کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم اور جاہل تھا۔ وہ اپنی بیوی کی عزت کرنا بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کمرے میں بھی اپنی ماں سے پوچھ کر ہی داخل ہوا تھا۔ پہلی ہی رات اس نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی تعریفیں کی تھی اور جویریہ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ اس کی حیثیت اپنے شوہر کی زندگی میں ایک نوکرانی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اس گھر میں بھی اس کی حیثیت نوکرانی جیسی ہی ہے، اور اس گھر کی مالکن کامران کی ماں ہے۔ وہی گھر کا سارا نظام دیکھتی ہے اور ہمیشہ ہی دیکھتی رہے گی۔ جویریہ کو وہی کچھ کرنا ہوگا جو کچھ کرنے کے لیے کامران کی ماں کہے گی۔ جویریہ کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے جہنم میں جھونک دیا ہے۔ اپنے گھر والوں سے اس نے شکایت لگانے کی کوشش کی، لیکن اسے کامران کی ماں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد اس سے اس کا موبائل بھی چھین گیا۔ وہ صرف اور صرف مہینے میں ایک بار اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ اس دوران بھی کامران اس کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ جب بھی وہ وہاں جاتی اس کی آنکھیں واجد کو تلاش کرتی۔ جب وہ اپنی ماں سے پوچھتی اس کی ماں روتے ہوئے اسے بتاتی کہ وہ تو ایک لمبا عرصہ ہوا ہے یہاں سے جا چکا ہے، اب وہ یہاں پر لوٹ کر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جویریہ کی ماں کو کسی حالت تک
اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں بھی پتا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھی، مگر خاموش رہنے کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ جب سے جویریہ اس گھر سے گئی تھی تب سے اس گھر میں اس کی بھابھی کی جاگیرداری شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بھی کام ہوتا تو اس کی ہی مرضی سے ہوتا۔ اب اس گھر میں نیلم بیگم کی عزت بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کا رتبہ بھی کم ہو گیا تھا۔ تو سب نے پیسوں کے لالچ میں آ کر جویریہ کا رشتہ کر دیا تھا، لیکن اب وہی لوگ بے چینی سے ہاتھ مل رہے تھے۔ واجد کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اسی دن ہی نیلم بیگم کے پاس پہنچا اور انہیں کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جویریہ کو واپس لے کر آ جاتا ہوں۔ نیلم بیگم تڑپ اٹھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلطی تم کبھی بھی نہیں کرنا، ورنہ جویریہ کا شوہر قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے وہ کتنا شک انسان ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور واجد کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں سے بتاؤں کہ وہ انسان میری بیٹی پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو کتنے نازوں سے پالا ہے، مگر اب وہی انسان میری بیٹی کو ذہنی تکلیف پہنچاتا ہے اور وہ سارا دن روتی رہتی ہے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی اس جہنم سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ واجد یہ ساری باتیں سن کر اور بھی بے چین ہو گیا اور انہیں کہنے لگا، پھر آپ اسے طلاق کیوں نہیں دلوا دیتی؟ نیلم بیگم نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، میں اسے طلاق تو دلوا دوں، لیکن پھر اسے شادی کون کرے گا؟ اس معاشرے کو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو، طلاق یافتہ لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف تم بھی نور سے شادی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اگر تم کنوارے ہوتے تو میں تمہارے سہارے ہی جویریہ کو یہاں پر لے آتی۔ اب کی بار واجد مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ بلا شبہ اپنے بابا کے دوست کی باتوں میں آ کر اس نے نور سے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ کبھی بھی نور سے محبت نہیں کر پایا تھا۔ جو محبت اس نے جویریہ سے کی تھی وہ نور کے ساتھ موجود تو ہوتا تھا، مگر اس کے ذہن میں جویریہ کا چہرہ گھوم رہا ہوتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی بیوی یہ سمجھ آتی تھی کہ اس کا شوہر کچھ اور ہی سوچ رہا ہے، اور یہ چیز اسے بہت تکلیف پہنچا دیتی تھی، مگر وہ صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے لیے یہ مشکل زندگی اس نے خود ہی چنی تھی، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس نے واجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا کہ اس کا شوہر کسی اور کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے، اور جب انسان ایک بار سچی محبت کر لے تو دوبارہ کبھی بھی وہ کسی اور سے ویسی محبت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے۔ جویریہ کو مار کر گھر سے نکال دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ پریشانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور ایک کاری چادر جویریہ کے سر پر آ کر گری۔ جویریہ نے شکر ادا کیا کہ کم از کم اسے ایک چادر تو ملی۔ اس کے پاؤں میں جوتے موجود تھے۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر جا رہی ہے۔ دوسری طرف واجد اپنی گاڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ آج وہ گاؤں میں اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ جویریہ بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے، مگر اس نے کبھی بھی اس کے گھر جانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، جب وہ باہر چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا تب اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی مجھے کہیں نہ کہیں دکھ جائے۔ بعض اوقات وہ اس چیز کے لیے دعا بھی کر دیتا تھا، لیکن خود سے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی سے ٹکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ واجد جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ جب اس نے سامنے پڑی ہستی کو دیکھا اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا، تیزی سے اپنے محبوب کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، جویریہ، یہ تم ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہوش میں آؤ پلیز، آنکھیں کھولو۔ اپنی جویریہ کا نام سن کر نور بھی تیزی سے گاڑی سے نکل کر باہر آ گئی۔ جب سامنے اس نے اپنے شوہر کی گود میں کسی اور لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف گئی، لیکن اس کا شوہر اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا
کہ جویریہ کو جلدی سے گاڑی میں ڈالو، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ دونوں میاں بیوی پرسکون انداز میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ نور کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب اس کا شوہر اپنی پرانی محبوبہ کو بھولتا چلا جا رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کی یہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی۔ جب اس نے اپنے شوہر کا رویہ دیکھا تب اسے اندازہ ہوا کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی ہے۔ ہسپتال 3 گھنٹوں کے علاج کے بعد جویریہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ واجد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد اس کی خیریت پوچھتا تھا اور ساتھ یہ بھی سوال کرتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ بیچاری تیزی سے نفی میں سر ہلا دیتی تھی۔ جب اس نے تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں داخل ہونے والی لڑکی کو دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے واجد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ اور اسی لمحے جویریہ کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہے۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بلا شبہ اس نے واجد کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی تھی اسے وہ اظہار محبت یاد آ جاتا تھا جو تھوڑے عرصے پہلے اس انسان نے جویریہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ ابھی جب اسے گھر سے نکالا گیا تھا تب بھی اس کے دل میں یہی امید تھی کہ اسے وہ انسان تھام لے گا اور اسے قبول کر لے گا، لیکن یہاں پر آ کر اسے پتہ چلا کہ یہ انسان تو کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ واجد نے بھی اس کے چہرے پر پھیلنے والی تکلیف کو محسوس کیا۔ وہ نور کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کے باہر نکلتے ہی اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جویریہ نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ہی نور نکلی تھی۔ واجد نے اسے کہا، تم اس لڑکی کی فکر مت کرو، یہ لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ میری زندگی میں جب آئی تھی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والی سب چیزوں کو قبول کرے گی۔ تب میں نے تمہارا بھی نام لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک تھا تم مجھے دوبارہ سے ملو گے۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ جویریہ کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ جویریہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اس لڑکی پر کسی قسم کا کوئی ظلم کر سکتی ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا۔ میں تمہیں ابھی تک اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمیشہ کی طرح تمہارے ساتھ بدتمیزی کروں۔ تم نے میری مدد کی، مجھ پر احسان کیا ہے، میں ہمیشہ ہی تمہاری شکر گزار رہوں گی، مگر اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ڈالنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ سے بند کر لیں اور اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس لڑکی کا نخرہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، واجد نے دل ہی دل میں سوچا۔ ان دنوں نور کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ یہ بات اس کا شوہر بھی بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ نور کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر اب جویریہ کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ جویریہ نے یہاں آنے کے 2 دن بعد ہی طلاق لے لی تھی اور اب اس کی عدت بھی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ واجد کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اور نور کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی واجد کی بیوی اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کی پرانی محبوبہ کو دیکھتی تھی اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اس کا دل کاٹ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اسے لے کر اسپتال گیا تو معلوم ہوا کہ نور ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر واجد کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ دوسروں کے بچے دیکھ کر وہ انہیں پیار کرنے لگتا تھا، انہیں چیزیں اور کھلونے لے کر دیتا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا کہ اس کے اپنے بچے اس دنیا میں آ رہے ہیں تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جشن منائے۔ اس نے نور کو اٹھایا اور گول گول گھمانے لگا۔ نور بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ بہت جلد اس کی زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ساری دور ہوتی چلی جا رہی تھیں۔
اب اسے لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف خوشیاں ہی اس کی منتظر ہیں۔ جویریہ کو بھی اب وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے گھر واپس چلی آئی، جہاں پر اس کی بھابھی کا رویہ پھر سے اس کے ساتھ برا ہو گیا۔ اس کی بھابھی ہر وقت ہی اسے تانے دیتی رہتی تھی، اس کے کردار پر وار کرتی رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی۔ اس کے وہ بھائی جو اس سے بہت محبت کرتے تھے، اس پر اپنی جان دیتے تھے، اب اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک اس کے والد کا سوال تھا، تو اس کے والد بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ زیادہ تر سوتے ہی رہتے تھے یا پھر بے ہوش رہتے تھے۔ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی خبر تھی۔ واجد اپنی زندگی میں دوبارہ سے مگن ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ نور کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ کاش اس کی جگہ جویریہ ہوتی، پھر اس کی زندگی مکمل ہو جاتی۔ وہ نور سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس سے غصے سے پیش آتا تھا۔ بلا شبہ وہ اس لڑکی کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی جویریہ ہی بستی تھی۔ جب اس کی بیوی کی ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے شوہر کو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا ہے میں آپ سے دور ہو رہی ہوں، میں نے بہت ہی ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں۔ واجد اسے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا، یہ سب صرف اور صرف تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک بہت ہی پیارے اور صحت مند بچے کو جنم دو گی اور خود بھی اسے اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرو گی۔ بلا شبہ اس کی بیوی نے ایک پیارے اور صحت مند بچے کو جنم دیا تھا، لیکن ڈیلیوری کے دوران ہی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ واجد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کا نور کے ساتھ کافی وقت گزرا تھا۔ بلا شبہ محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ واجد کے لیے بچے کو اکیلے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب جویریہ بھی اس کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ وہ اس کے بچے کو دیکھتی تھی، ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی اور اسے پیار کرتی تھی۔ جب 3-4 مہینے گزر گئے تو واجد نے اس کے سامنے دوبارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور اس سے کہا، دیکھو قدرت کو بھی یہی منظور تھا کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ جویریہ رونے لگی اور کہنے لگی، اگر میں نے پہلے ہی تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج وہ عورت دنیا سے نہ جاتی۔ واجد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، ایسی بات نہیں ہے، اپنے دماغ کو فضول سوچوں سے آزاد کر دو۔ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو؟ اس کی بات سن کر جویریہ نے زور سے ہاں میں سر ہلایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔